بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں معلم حقیقی، معلم انسانیت، رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی ان تعلیمی حکمت عملیوں کا ذکر کرنا چاہوں گا جن پر عمل کر کے ہم اپنے اولاد کو، اپنے یوتھ کو ایک کامل انسان کے سفر پر گامزن کر سکتے ہیں۔ اسلام تعلیم برائے تعلیم کا فیور نہیں کرتا۔ اسلام چاہتا ہے بچے کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہو، بچے ایک اچھا انسان بھی بنے، ایک اچھا ہنرمند اور ایک اچھے رویے پر مبنی، ایک ہولسٹک ڈیولپمنٹ پر مشتمل شخصیت کے طور پر سامنے آئے۔ جس طرح آپ نے تربیت کی تھی، آپ کی گود کی، آپ کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام حسن علیہ السلام جیسی ہستیاں پیدا ہوئی، اور اس کے ساتھ ان طریقہ تدریس پر ایک نظر دوڑاتے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر مظاہرہ بھی کیا اور ہمیں حکم دیا کہ جب بھی آپ نوجوانوں کی تربیت کرنا ہو ان اصولوں کو فالو کرو۔ مثلا نمبر 1، تدریس کو پیشہ نہیں سمجھو بلکہ تدریس ایک مشن ہے۔ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی ہدایت، بھلائی اور اچھائی کی تعلیم و تربیت کا کوئی صلہ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگا، لہٰذا ہمیں بھی تعلیم و تربیت کے مقابلے میں ملنے والی اجرت کے ساتھ اپنی محنت کو، اپنے پروفیشن کو کمپیئر نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو شریف فریض سمجھ کر خوش اسلوبی کے ساتھ دل سے ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب بھی کوئی ٹیچر اگر مشن کے طور پر لے گا، اس کے دل و دماغ سے، اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ جو ہے وہ بچوں کے دلوں تک پہنچ جائے گا اور اس کی شخصیت انسپائرنگ ہوگی۔ نمبر 2، اللہ طلبہ سے مضبوط شخصی روابط کو قائم کرنا ہے۔ ٹیچنگ از مور اباؤٹ ریلیشن شپ۔ صرف کچھ نوٹس تھما کر، کچھ لیکچر دے کے بچے کو جس طرح دکاندار پیسے لے کے کوئی آئٹم جس طرح ایک دکاندار لوگوں سے پیسے لیتا ہے اور اس کو چیز دے کے واپس بھیج دیتا ہے، یہ ایک دکانداری نہیں ہے۔ ٹیچنگ بیسیکلی استاد اور شاگرد کے درمیان ایک روحانی کشش کا، ایک رشتے کا نام ہے۔ اس لیے استاد اور شاگرد میں ایک مضبوط رشتے کا قائم ہونا ضروری ہے۔ بے تکلفی کی فضا میں سوال کرنا آسان ہوتا ہے، بچہ بے دھڑک سوال پوچھ سکتا ہے اور استاد کے سوالات کا جواب بھی دینا ممکن ہو جاتا ہے۔ اور تیسری اہم چیز مؤثر نظم و ضبط۔ نظم و ضبط سے مراد ہمارے جس طرح سے کلاس روم میں جو آٹوکریٹک ڈسپلن کا نام دیا گیا ہے، جو فوجی ڈنڈے مار کر لوگوں قطاروں اور کالموں میں کھڑے رکھتے ہیں یا کریٹس کے اندر انڈوں کو بٹھایا جاتا ہے، یہ صرف ظاہری کرسیوں کو، بچوں کو ایک نظم و ضبط کے اندر بٹھانے کا نام نظم و ضبط نہیں ہے، بلکہ معاشرتی میدان میں ڈسپلن سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک کو ایک نظر سے دیکھی جائے، مساوات اور قانون کو ایک ہونا چاہیے امیر غریب کے لیے، تو کلاس روم کے اندر بھی سب کے لیے ایک ہی قانون ہو، کسی کو امیر غریب کا فرق نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہمارے کلاس روم میں یہ تفرقہ ہے، امیر کے لیے کچھ اور اصول ہیں، غریب کے لیے اور ہے، تو معاشرے کے اندر بھی آپ کے سامنے ہے، امیر لوٹ رہا ہے اور غریب لوٹ رہا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، ایک دفعہ کلاس روم میں اسامہ بن زید آپ کے محبوب تھے، لیکن کسی نے صحابہ میں سے کسی نے اس کی سفارش کی تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلاس روم میں، اپنے مسجد نبوی میں جہاں بھی آپ تدریس فرماتے تھے، لوگوں کے ساتھ برابری کا سلوک کرتے تھے۔ چوتھی چیز ہے تدریسی مہارتوں کا استعمال ہو، یعنی آڈیو ویژول ایڈس۔ آج جدید دور میں بھی 1400 سال بعد ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بچوں کی تدریس کے دوران ظاہری اور جو آڈیو ویژول، سمیع اور بصری معاونات کا استعمال ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہاتھوں کے اشاروں سے قابل فہم مثالوں، کنایوں اور استعارات کے استعمال سے مجرد ٹاپکس کو سمجھاتے تھے، حقیقی شے کا استعمال بھی کرتے تھے۔ مثال کے طور پر یہ ایک نماز کی اہمیت کو محسوس کروانے کے لیے آپ نے مثال دیا، اگر ایک شخص 5 وقت چشمے میں نہا رہا ہو تو اس کے جسم میں کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ اسی طرح 5 وقت کا نمازی ہوگا، اس سے کسی طرح کا گناہ سرزد نہیں ہوگا۔ اسی لیے قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اسی طرح سے اگلا جو پوائنٹ ہے رسوخ فی العلم،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استاد کو اپنے نفس مضمون پر نہ صرف عبور حاصل ہونا چاہیے بلکہ گہری وابستگی بھی ہو، اپنے پیشے سے اپنے مضمون سے محبت ہو تاکہ اس کے ذہن میں جو مواد شامل ہے اس کی مکمل انڈرسٹینڈنگ ہو، بچے کی نفسیات کے مطابق زود ہضم انداز سے اس مواد کو بچے تک پہنچائے گا تو بچے کی شخصیت میں بہتری آ جائے گی۔ اسی طرح سے اگلا پوائنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں جو استاد جو ٹاپک پڑھانے جا رہا ہے اس کے مقاصد واضح ہوں اور اہداف جو ہے وہ بلند ہو۔ کسی شاعر اقبال نے بھی فرمایا تھا، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ ایک استاد کی ویژن ہائی ہونا چاہیے، بچے کو صرف روٹی طوطے کے لیے تیار نہیں کرنا چاہیے، بچے کو خدا کا بندہ، خدا کے نظام کو اس دنیا میں قائم کرنے کے لیے، حق کو بول بالا کرنے، باطل کو مٹانے کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ اس کے لیے اس کا استاد کا جو سخن ہے، جو بات کرنے کا انداز عام فہم ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، الفاظ کا چناؤ خوبصورت ہو۔ اسی طرح سے آپ درد رکھنے والے ہوں، صرف نوٹس تھما کے تنخواہ لے کے خوش نہ رہے، وہ 24 گھنٹے اس فکر میں رہے کہ میری اولاد، میرے شاگرد اس معاشرے کے لیے کارآمد ثابت ہو رہے یا نہیں ہو رہے، یہ آفیسر تو بن رہے ہیں، کیا یہ ملک و قوم کو آگے لے جانے کے لیے خدمت گزار بھی ہیں یا کہ ہر طرف سے لوٹنے والی سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے۔ آئے پیارے دوستو، ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے ان خوبصورت اصولوں کو فالو کرتے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ محبت کے ساتھ، دوستی کے ساتھ ایک رشتہ قائم کریں، سمیع اور بصری معاونات کا استعمال کریں، مثالوں کے ذریعے اپنے نفس مضمون پر عبور حاصل کریں اور اپنے بچوں کے لیے اپنا بھرپور ٹائم دے دیں، بھرپور محنت کے ذریعے ایک مفید اور اچھا معاشرت کی تشکیل کریں تاکہ ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک اس بھنور سے، ان چوروں اور ڈاکوؤں کے اس پنجوں سے ہم نکل جائیں، کچھ ایسا لیڈرز پیدا کریں، کچھ ایسے سائنٹسٹ پیدا کریں، کچھ ایسے ڈسپلن آفیسرز پیدا کریں جو ملک کے لیے زندہ رہیں، جو اپنا تمام چیزیں جو ہیں وہ ملک کے لیے قربان کر کے ملک کو ایک نجات کی کشتی بن کر منزل تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا اثر تھا کہ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، جوانان جنت کے سردار مولا حسین نے کسی مال و زر کی لالچ میں یا کسی ظالم کے خوف سے باطل کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا، بلکہ اپنا جان و مال سب کچھ قربان کرتے ہوئے نہ صرف اسلام کو زندہ کیا بلکہ توحید کو محسوس کروایا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے راستے پر سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کر عمل کرتے رہے۔ مدینہ سے مکہ پھر کربلا سے شہید ہونے تک کے درمیان حضرت حسین مظلوم کربلا کے عزم و ارادے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، البتہ حق کے ساتھ دینے والے، بے وفائی کرنے والے بے وفا لوگوں کے ارادے تبدیل ہوتے رہے۔ بقول شاعر کے ایمان کو ایک بار بھی جنبش نہیں ہوئی، ایمان کو ایک بار بھی جنبش نہیں ہوئی، 100 بار کوفیوں کے قدم ڈگمگا گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، ہم زبان سے آگے بڑھ کر عملی طور پر اپنے ملک و قوم کو اسلام کے ذریعے اصولوں کو عملی جامہ پہنانے کی بھرپور کوشش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔